اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو دوسرا ربع جب شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی، کل بھی گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی، کہ ایک ہے شفاعت قہری اور ایک ہے شفاعت بالاذن۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قہر والی شفاعت کیسے کر سکتا ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ تو شفاعت ہوگی محبت کی وجہ سے اور اذن کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی اور آیات مبارکہ بھی اس پر شاہد ہیں، وقت آنے پر چلتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ شفاعت کیسے ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کو قیامت کے دن روک رکھا جائے گا، کوئی انہیں پوچھے گا نہیں، حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب قیامت کا دن ہے، اس پر ذرا غور کرائیے گا۔ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے کدھر جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور آدم علیہ السلام اللہ ہیں یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ مومن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو کہ غیر اللہ ہیں۔ اچھا، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، غیر اللہ ہیں۔ اور کہیں گے کہ آپ آدم ہو، تمام انسانوں کے باپ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، آپ کو جنت میں بسایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا۔ مسئلہ یاد رہے، پہلے بیان کر چکا ہوں میں۔ وہ مالک ہے اپنے بندوں کے بارے جو چاہے کہے، انبیاء ہیں اپنے بارے میں جو چاہیں کہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے ہم چھوٹے ہو کر بڑوں کے بارے میں کچھ بات کہیں۔ گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی نہیں ہوتی آپس میں، وہ ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہیں۔ کیا اولاد کو حق ہوتا ہے کہ وہی لفظ ایک دوسرے کے بارے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے کہیں؟ اور ماں باپ تو قربان ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شانیں بہت بڑی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہیں اس لفظ سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جاؤ، اللہ کا نبی آدم علیہ السلام کدھر بھیج رہے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ کبھی نہ ذہن میں لانا کہ غیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ نبی ہیں۔ بس یہ ہے غیر اللہ کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس جانا ہے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے جانا ہے، معبود سمجھ کے، ہر کسی کا حاجت روا اور مشکل کشا اور ذرے ذرے کو جاننے والا سمجھ کر صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کی مشکل آسان کرنے والا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر شے کی پوری حقیقت کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ حالانکہ پہلے نبی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ لیکن آدم علیہ السلام کو نبوت وہیں مل گئی تھی، یہ ابھی اہل زمین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو انہی سے چلنے تھے نا، اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی، بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ یعنی غیر اللہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی طرف بھیجے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا، سرکار سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن پھر یہ کیوں کہا؟ حضرت کیوں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ ایک ٹور کی بات ہوتی ہے، دربار لگا ہوا ہو، بادشاہ کسی سے خوش ہو جائے اور کہے جا تینوں 7 قتل معاف، جا تینوں ساریاں اگلیاں پچھلیاں تیریاں ساریاں معاف، منگ تو کی منگنا ہے، تو یہ اعزاز کے کلمات ہوتے ہیں۔ جا محبوبہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو یہ سرکار کا اعزاز ہے، سرکار سے گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پھر آ جائیں گے سرکار کے پاس بندے۔ اب بندے عرض کریں گے نا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اچھا، ویسے بندے وہاں سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ یہی کہیں گے نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہی عرض کریں گے نا بندے، ہماری گزارش تو سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے عرض کروں گا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ مجھے اجازت دے گا۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا سجدے میں پڑ جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر تک اللہ چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا حبیبی، اے میرے پیارے محبوب، اے محمد، چلو ارفع راسک، اپنا سر انور تو اٹھاؤ سر انور، سل توتا، مانگ، جو مانگے گا ہم تمہیں دیں گے، وشفا تشفا، کر سفارش تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، وشفا تشفا، شفاعت قہری نہیں ہوگی، شفاعت بالاذن ہوگی، وشفا تشفا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔
سرکار فرماتے ہیں میں رب کا یہ فرمان سن کر اپنا سر انور اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ پتہ یہ چلا اور نبی کریم علیہ السلام کے علم پاک کو ماپنے والوں، اللہ تو ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کو سکھائے جا رہا ہے، بلکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم عطا فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائے گا میں ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ جب میں حمد و ثنا کروں گا تو پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، محبوبہ یہ تیری حد ہے، اتنوں کی صفات کر لے، اتنوں کی سفارش کر۔ اور وہ حد کیا ہے؟ اس حدیث میں نہیں، اگلی حدیث کے اندر وہ حد موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا انطلق، چل تو آپ جا، فاخرج، اور نکال، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، اور جس کے دل میں نہ رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے نا، اس کو نکال وہاں سے، چل نکال لے وہاں سے۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ، میں پھر چلوں گا، فَأَفْعَلُ، میں یہ کام کروں گا، نکالوں گا جہنم سے کس کو؟ جس کے دل کے اندر ذرہ بھی ایمان ہے، میں اس کو نکالوں گا۔ اب کون نکالے گا جہنم سے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نکالوں گا۔ پیچھے اللہ کا فرمان ہے جا کے کاٹ نا، تو آپ جا کے کاٹ۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کسی حدیث میں، شرح میں تو میں نے نہیں پڑھا، لگتا ہے سرکار نہ جہنم کے کنارے پر ہی نہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، جیسے اشارہ ہی ہوتا جائے گا، اشارہ ہوگا، چلو پڑک دے بندے باہر آ جائیں گے، پڑک دے۔ یہ ٹچ کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، تو جو مصطفیٰ ایسے کریں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات کی طرف اور توجہ کرنا، یہ جو ہمارے مخالفین ہیں نا، بڑا زور لگاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا۔ آیت بھی پڑھیں گے لا تعلمہم نحن نعلمہم، آیت بھی پڑھیں گے، اور اس کا صحیح معنی جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے نا سورہ توبہ پر، سنعذبہم مرتین، وہاں انشاءاللہ اس کا مطلب، صحیح مطلب جو ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ اب میرے دل میں الحمدللہ ایمان ہے، آپ کے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے، کیا مجھے پتہ ہے آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے دل کے اندر کتنا ایمان ہے؟ اندازہ ہی ہے نا، لیکن سرکار صرف اندازہ کریں گے یا چل جس دیکھیں گے ایمان کی مقدار کتنی ہے، ایمان کی مقدار کتنی، چل تم ہی آ جا۔ تو ایمان یہاں ہوتا ہے، نفاق بھی بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے یہ نہ کہنا کہ سرکار کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا، سرکار کو تو اپنے امتیوں کا بھی پتہ ہے کہ ایمان کا کتنا حصہ اس بندے کے دل کے اندر ہے۔ ثم اعود، سرکار کہتے ہیں میں یہ کام کر کے نا، نکال کے جہنم سے لوگوں کو، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، پھر میں وہی تعریفیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيُقَال، پھر کہا جائے گا یا محمد، اے پیارے محبوب، ارفع راسک، سونیا سر تے چک لے، سر اٹھا سر، وَقُلْ تُسْمَعْ، اور تو کہہ تو صحیح، عرض تو کر، تیری بات سنی جائے گی۔ اب یہاں بھی دیکھو تسمع کا معنی کیا ہے، سنی جائے گی یا مانی جائے گی؟ مانی جائے گی۔ اور
کئی جگہ پر سما جو ہے نا یہ ماننے کے معنی میں آتا ہے، قل تسمع وسل توتا، اور تو مانگ تجھے دیا بھی جائے گا، وشفا تو شفا، جا سفارش کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَقُولُ، پھر میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت ہیں۔ فَيُقَالُ، تو پھر کہا جائے گا انطلق فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى 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 مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلَةٍ مِّنْ ایمان، جا محبوبہ جا، اور جس کے دل میں رائی کے تھوڑے حصے کا بھی ایمان ہوگا نا، جا اس کو بھی جہنم سے نکال لے۔ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، پھر میں اس کو جہنم سے نکالوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نکالوں گا۔ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، سرکار فرماتے ہیں پھر میں ایسے ہی کروں گا، جاؤں گا پھر ایسے کروں گا۔ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، پھر میں چوتھی بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر سرکار فرماتے ہیں ہم سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر فَيُقَالُ یا محمد، پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، چل سونے سر تے چک، وَقُلْ تُسْمَعْ، تو فرما، تو کہہ، تیری بات سنی جائے گی۔ وَسَلْ تُعْطَىٰ، اور تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ وشفا تو شفا، تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فَأَقُولُ، تو ہم عرض کریں گے یا رب، اے پروردگار، اِذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، یا اللہ بس مجھے اجازت دے دے جس نے ایک بار بھی یہ لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، میں اس کو جہنم سے نکالوں، یا اللہ دے اجازت مجھے۔ قال لیس ذلک لک، نہ محبوبہ نہ، یہ تجھے نہیں، تیرے لیے نہیں ہے، حالانکہ پہلے وعدہ کر رہا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ نہ سوڑیا نہ، لیس لکا، لیس ذالک لک، نہیں یہ بات تیرے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھو مانی کس انداز میں جا رہی ہے بات، ٹھکرائی نہیں جا رہی۔ اللہ فرماتا ہے ولیکن، لیکن محبوبہ و عزتی، اب مجھے میری عزت کی قسم، و جلالی، اور میرے جلال کی قسم، و کبریائی، اور میری کبریائی کی قسم، و عظمتی، میری عظمت کی قسم، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا، میں خود اس کو نکالوں گا۔ آیا میں خود نکال، من قال لا الہ الا اللہ، محبوبہ جس کے دل میں ذرہ بھی ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کو میں خود نکالوں گا۔ واہ واہ، نکالا پہلے بھی اللہ نہیں ہے، پہلے مصطفیٰ کے وسیلے سے، پر اب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے نا جس نے، اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کر رہا ہے کہ محبوبہ تو نے کہا اب تجھے نہیں بھیجوں گا، میں خود نکالوں گا، میں خود نکالوں گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار نے یہ حدیث بیان کر کے نا پھر وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب یہ دیکھو کتنی شان ہے سرکار کی، یہ جو لوگ شفاعت کا بالکل انکار کرتے ہیں نا، انہیں نہیں انکار کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں یوں کہو شفاعت قہری نہیں چلے گی، شفاعت بالاذن چلے گی۔ ویسے سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی بات بھی بیان کی، پیاری بات، بخشنا تو اللہ نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتہ کس کس کو میں نے بخشنا ہے، پتہ اللہ کو یہ ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سرکار کا واسطہ کیوں درمیان میں؟ اچھا اس سے پہلے جناب آدم کے پاس جائیں گے لوگ، جناب نوح کے پاس، جناب ابراہیم کے پاس، جناب موسیٰ کے پاس، جناب عیسیٰ کے پاس، یہ 5 جلیل الپیغمبروں کے پاس پھر آ کر اللہ تعالی ہمیں سرکار کی بارگاہ میں بھیجے گا۔ آج میں حدیث بیان کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے، تم سن رہے ہو، تمہیں یاد ہے، تم نے کئی بار پہلے بھی سنی، تم سب کو یاد ہے، قیامت کے دن بھول جائے گی سب کو،
کسی طرف بات نہیں بننی، بات بنے گی تو سرکار کی بارگاہ میں، لیکن ہم ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے نا لوگوں کے مزاج کیسے ہیں۔ آج ایم این اے بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، اور لوگ بھی ہیں، کسی کا کام اٹکا ہو وہ کسی کے پاس چلا جاؤ، یار مہربانی ساڈا کام تے کرا دو، کیوں نہیں تھوڑا کام کرانا ہے، وہ کام کروا دے تو تم کہتے ہو مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر جاتے ہو، شکریہ بھی ادا کرتے ہو، لیکن ایک بات کرتے ہو، ہاں ایم این اے صاحب نے ہمارا کام کروا دیا ہے لیکن کام کو اتنا بڑا تھا نہیں، اگر ہم ایم پی اے کے پاس چلے جاتے نا یہ کام اس نے بھی کرا دینا تھا۔ یہ ایک مزاج بھی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے چکر لکھوا کر سرکار کی بارگاہ میں نہ بھیجے نا، ڈائریکٹ ہی بھیج دے، تو کئیوں کو تو پتہ ہے نا اللہ کو بھی، انہوں نے کہنا سی لے دے سرکار دی کیڑی ٹور ہے، اسی تے آدم علیہ السلام کو گئے ہی نہیں تے یہ کام تے انہاں بھی کرا دینا سی، اسی تے نوح علیہ السلام کو گئے ہی نہیں یہ کام تے انہاں بھی کرا دینا سی، اسی تے اے سرکار تک ٹھیک ہے کام کرا دیتا ہے پر یہ ہور بھی کرا سکتے سن۔ اللہ ساریاں کو پھر آگے جاؤ خلیل و نجی، وہ کیسے ہے شعر؟ مسیح و صفی سب سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو اس عز کا عامل یہ کالا ہے۔ یاد کرو کہ جب کہا اللہ نے، اس سے پہلے ہے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں تو اس کو پورا کر دیا۔ ابراہیم نے ان چیزوں کو پورا کیا۔ کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے، اللہ نے امتحان لیا، کیا ناخن تراشا کرو، بغل کے بال صاف کیا کرو، اس طرح کی چیزوں کے بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزوں سے امتحان اللہ نہیں لیتا، اس کی شان سے بعید ہے یہ۔ اچھا ہم امتحان اس لیے لیتے ہیں لڑکوں کا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لڑکے کی صحیح صلاحیت کتنی ہے، اللہ کو تو ذرے ذرے کا پتہ ہے نا۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے اور یاد کر، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حکم دیا چل لگا دے چھلانگ، آگ میں چھلانگ لگا دی چھلانگ، جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب اڑتے ہوئے جا رہے تھے جناب جبریل آ گئے، حل لک من حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہے میں تیری مدد کے لیے پہنچوں؟ فرمایا یہ بتاؤ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ہاں وہ تو جانتا ہے۔ فرمایا نہیں، جب وہ جانتا ہے پھر تیری ضرورت نہیں۔ یہاں لوگ کہیں گے دیکھو نا پھر اللہ کے علاوہ کوئی مدد تو نہیں نہ کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو یہ تھا نا، انہوں نے جناب جبریل کی مدد قبول نہیں کی۔ اور چل ابراہیم علیہ السلام کی توحید تو بہت اونچی تھی نا، جبریل کیوں آ گیا تھا مدد کرنے کے لیے؟ جو رہتا بھی سدرۃ المنتہا پر ہے، اس کو اللہ نے بھیجا تھا نا، جا۔ پتہ چلا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے، اگر بندے کی مرضی ہے وہ کسی کی مدد قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تار تو ادھر ڈائریکٹ جڑی ہوئی تھی نا۔ جب آزمایا، ہاں جی چھلانگ لگا دی چھلانگ، چل ابراہیم یہ 13 سال کا تیرا بیٹا ہے، پھیر دے اس کے گلے پر چھری، پورا کر دیا۔ ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اچھا اب یہ دیکھو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ پہلے یہودیوں کا ذکر تھا نا، عیسائیوں کا ذکر تھا، درمیان میں مشرکوں کا بھی ذکر آیا۔ یہ سارے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا دین ابراہیمی ہے، ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم عیسائی تھے، سارے یہی کہتے تھے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم تھے کیا۔ قال
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم پیارے، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں رسالت کا منصب عطا کرنے والا ہوں۔ وہ حضرات جو شریعت لے کر آتے ہیں نا، قانون لے کر آتے ہیں، ان سب کا پیشوا میں تمہیں بنانے والا ہوں۔ ایک ترجمہ اس کا شیعوں کی امامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ کہ ابراہیم پیارے، جو بھی میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوگا، جو بھی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوگا، جو بھی میرے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوگا، میں تم کو ان سب کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا یا اللہ کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا، میری اولاد کو بھی؟ قال، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تو انہی کا امام ہوگا جو میری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے میری بارگاہ میں جھکنے والے نہیں ہوں گے، یہ میرا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بس یہ امامت کا منصب تو پیشوا ہے ان کا جو میرے فرما بردار ہوں گے، دل سے میری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے۔ ایک شان ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیان ہوئی۔ اب دوسری، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت کو، گھر کو، یا بیت اللہ کو، کعبہ کو، لوگوں کے لیے مثابہ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ مثابہ کہتے ہیں جہاں لوگ بار بار پلٹ کے آئیں، مثابہ جہاں لوگ بار بار پلٹ کے آئیں، مثاب۔ ہم ایک مرتبہ لیبیا بھی گئے تھے، یہ پتہ نہیں سن 89 کی بات ہے، تو قذافی صاحب کا دور تھا، تو ہمیں جہاں رکھا گیا تھا اس جگہ کا نام ہی متابہ تھا، وہ متابہ کہتے تھے، متابہ۔ ہم تو مصابہ ہے نا، قرآن تو مصابہ ہے نا، ہم کہے متابیش متابہ، پھر اس نے یہ آیت پڑھ کے بتایا یہ مصابہ نہیں کہتے۔ ہاں اچھا ٹھیک۔ قال وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا، اجتماع کی جگہ بنایا، اور امن کی جگہ بنایا۔ قربان جائیں یہ مکہ شریف کتنے امن کی جگہ ہے۔ سگے باپ کا قاتل بھی ہو نا حرم میں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ وہاں جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تم وہاں ان کو نہیں چھیڑ سکتے ہو، کھیڑ کسی پرندے کو وہاں سے آپ شکار نہیں کر سکتے، امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ کہاں؟ جہاں ابراہیم کے قدم لگے تھے اس جگہ کو مصلی بنا لو۔ تفصیل اس کی ایاک نعبد میں بیان کر چکا ہوں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، کس بات کا؟ ان طہرا بیتیا، کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صاف ستھرا کس طرح رکھنا ہے؟ کوئی گند وند نہ ہو، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ لوگ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ ذرا کوئی کراہت محسوس کرنا، بالکل صاف ستھرا اللہ کا گھر رکھنا ہے۔ ایک دوسرا، اس میرے گھر کو شرک سے بھی پاک رکھنا ہے۔ کوئی مورتی نہ وہاں رکھ دینا، کسی کو رکھنے نہ دینا، نہ یہ کام نہیں کرنا تاکہ لوگ پوجا پاٹ کریں، اور جی ساڑھے حبول صاحب ہیں، نہ ایسے نہیں کرنا۔ پاک صاف رکھنا، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی اور روحانی نجاست سے بھی پاک رکھنا۔ للطائفین، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔
یہاں مفسرین نے لکھا ہے طائفین سے مراد ہیں باہر سے آنے والے، طواف کرنے والے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہاں سے مراد ہیں مقامی لوگ، مکی لوگ جو ہیں، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے گھر کی خدمت ہے نا، اس سے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تمہارے پڑوس کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کی خدمت کیا کرو، اس کی صفائی کیا کرو۔ میں نے دیکھا کئی طلبہ ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں نا، کئی تو بادشاہ ہوتے ہیں نا، پوچھتے ہی نہیں کسی کو، اور کئیوں کو دیکھا میں نے رات کے وقت جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا وہ یہاں ٹوٹیاں صاف کر رہے ہوتے تھے، یہاں یہ ہم نے دیکھا ہے طلبہ کو۔ تو مسجد کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا انبیاء کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو نا اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اچھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات دے رہا ہے، اب یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہے ہیں۔ اب یہ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، اور یاد کرو جب فرمایا، عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، یا رب، یہ اصل میں یا یہاں متکلم کی محذوف ہے، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، مالک اس شہر کو نا، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ کیا دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یارو کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، مکہ کیا پرامن شہر ہے، واہ واہ۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مکہ شریف جاؤ گے نا، تمہیں کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی کہ وہاں تم سبزیاں اگا سکو، اور آئیں بھی دیکھ دینے تھے سڑا بنے گا کی، ہاں وہ دیکھتے ہیں کیسے سبزیاں اگائیں ہم یہاں تو کھیتی باڑی کی جگہ نہیں ہے، تو پتھریلی زمین ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب العالمین، یہ جو ہے نا اس کے اہل رہنے والے، مالک ان کو رزق دینا پھلوں کا۔ اور کیا دعا قبول ہوئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو پھل یہاں نہیں ملتے وہاں موجود ہوتے ہیں، وافر تعداد میں پھل وہاں موجود ہیں۔ اچھا، وہ تھا نا ذہن میں کہ اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ اب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ پھل دینا کن کو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے نا، اس کو یا اللہ یہ رزق دینا۔ اب کن کن پر ایمان لائے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ اللہ پر ایمان یہ ہے مبدا، ابتدا، اور آخرت کا دن یہ ہے معاد، جہاں لوٹ کے جانا ہے سب نے۔ تو دونوں چیزوں کا ذکر کر کے نا، مبدا مات سارا کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو یا اللہ جو بھی ان مکے والوں میں سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے، یا اللہ اسے پھلوں کا رزق دے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے نہیں، ابراہیم پیارے، فرمایا ومن کفر، جو انکار بھی کرے گا نا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس میں اس کو دوں گا میں، کھان پین نہیں روکوں گا میں، آیا فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو دوں گا، کھانے پینے کو سامان دوں گا، قلیلا، یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے نا، اس میں اسے رزق دوں گا، ثم، پھر جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اضطرہ الی عذاب النار، میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد کو، بیت اللہ کے قواعد کو، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں سے پتہ چلا
کہ کعبہ شریف کے اصل بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں، کیونکہ وہ کن کو اٹھا رہے تھے؟ بنیادوں کو۔ اور یہ مکہ شریف تو اب تو خیر تعمیرات کی وجہ سے وہ سیلاب کے پانی کی جگہ نہیں رہی ہے، لیکن پہلے سیلاب کا پانی اسی رستے سے گزرتا تھا، اور سیلاب کے پانی نے مکے کی دیواروں کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ تو پہلے اس کی بنیادیں تھیں، وہ کس نے بنائی تھیں؟ آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کیا اٹھا رہے تھے؟ اس کی بنیادوں کو، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اور پھر دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہماری طرف سے یہ محنت قبول کر لے۔ پتہ چلا کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہو نا نیکی کا، اس میں اکڑ نہیں آنی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نہیں، دیکھو نا، وہ عبادت کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری محنت قبول فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے نماز نصیب ہو جائے، ربنا تقبل منا، درود شریف نصیب ہو جائے، ربنا تقبل منا، کوئی نیکی نصیب ہو جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو قبول فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو نا اپنا فرما بردار ہی رکھنا ہے۔ اصل یہ چیز ہے، اصل کہ بندہ رب کا فرما بردار ہو۔ اور رب کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتائے گا رسول اللہ کے واسطہ سے۔ تو توحید بھی اپنی جگہ پر اور رسالت بھی اپنی جگہ پر۔ جو بندہ یہ سمجھے نا کہ میں رسول اللہ کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، بالکل غلط بات ہے۔ خلاف پیمبر کسے راگزیر، جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کا رستہ اختیار کیا، نہیں، وہ کہیں نہیں، جنت نہیں جا سکتا۔ یا اللہ ہم دونوں کو نہ فرما بردار رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور جو ہم دونوں کی اولاد ہے، دو کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ہم دونوں کی اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک، یا اللہ ایک گروپ تیرا فرما بردار رہے، ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اب یہ کس اولاد کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد چلی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور ایک اولاد چلی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو یہ دعا کس اولاد کے لیے ہو رہی ہے؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، یا اللہ ہماری ساری اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، سارے بے ایمان نہ ہو جائیں، یا اللہ تیری مہربانی، اپنا فضل کرنا، اور ایک گروپ مسلمانوں کا اس میں سے رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یا اللہ ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک، منسک کی جگہ ہے جمع ہے مناسک، مناسک عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، یہ ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یا اللہ ہم پر رحمت سے متوجہ ہو جا، رحمت سے متوجہ ہو جا۔ کیا بات ہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ رحم کرنا۔ تو یار تم بھی دعا مانگو نا، یا اللہ جن کا ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی برکت سے تب علینا، ہم پر رحمت ہی فرمانا۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، تیرے قرآن کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، تب علینا، یا اللہ کانڈ نہ لگن دیں، یا اللہ ہم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج دے ان میں، کن میں؟ امت مسلمہ میں، رسولاً شان والا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو کے آئے، انہی میں سے۔ یا اللہ
یہ جو مسلمان گروپ ہے نا ہماری اولاد کا، تو اپنا شان والا رسول جس نے مکہ بسانا ہے نا، کعبہ بسانا ہے، یا اللہ اس کو ہماری اولاد کے مسلم گروپ میں سے بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتک، اور وہ مصطفیٰ کرے گا کیا؟ یا اللہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، وَالْحِكْمَةَ، اور پختہ باتیں سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، دانائی سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ پاک بھی کرے ستھرا بھی کرے، پاک بھی کرے ستھرا بھی کرے ان کو۔ اب دیکھیے کپڑے ہمارے میلے ہوتے ہی ہیں اور یہ ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے کپڑے کیسے ستھرے ہوتے ہیں؟ پانی کے ساتھ، صابن کے ساتھ، صرف کے ساتھ، اس طرح ہوتے ہیں نا، پاکیزہ ستھرے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پلیت کپڑا پانی کے قریب ہی نہ جائے، یا پانی اس کے قریب نہ آئے، یہ صرف کے قریب نہ جائے، صرف اس کے قریب نہ جائے، پھر یہ پلیت کپڑا پاک ہوتا ہے؟ نہیں۔ دل جس کا پلیت ہونا، جب تک یہ بارگاہ مصطفیٰ میں نہ جائے، مصطفیٰ اس کو قرب کی دولت نہ عطا فرمائیں، اتنی دیر تک یہ اندر پاک نہیں ہوتا۔ اندر پاک تبھی ہوتا ہے جب مصطفیٰ کو اپنا نگران مان دو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک بھی فرمائے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اچھا، رغب یرغب کا صلہ الا آئے تو اس کا معنی ہے ادھر توجہ کرنا، رغبت کرنا، اور جب رغب یرغب کے بعد ان آ جائے تو اس کا معنی ہے منہ پھیر لینا۔ من رغب عن سنتی آتا ہے نا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا؟ اللہ، مگر من صفح نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا۔ یعنی ابراہیم کے دین سے منہ موڑنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ یہودیت تم نے تو ان کے دین سے منہ موڑا ہے، عیسائیت تم نے تو ان کے دین سے منہ موڑا ہے، اور میرا محبوب وہی دین تو لے کر آیا ہے، میں نے ہی بھیجا اس کو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا ہے دنیا میں، دنیا میں ہم نے اس کو چن لیا ہے۔ بعد میں جتنے بھی نبی آئے سارے انہی کی اولاد میں سے آئے نا، ہم نے اس کو چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یہ آخرت میں ہمارے انتہائی قریبی لوگوں میں سے ہوگا، یہ صالحین میں سے ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے، جھکا دے سر، مان لے یہ بات، قال اسلمت لرب العالمین، فٹ اس نے کہا میں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی اسی ملت کی، ہے نا پیچھے ہے نا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو بہا کا مرجع یہی ملت ہے، اور نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی ہم نے اسی ملت کی، وصیت فرمائی اسی ملت کی، ابراہیم و ابراہیم نے، کس کو کی؟ بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔
جب تمہاری جان نکلنے لگے نا اس وقت بھی تمہاری گردن میں اللہ کی ابدیت کا پٹا موجود ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم عیسائی تھے، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ بتوں کی پوجا کریں گے، ہم دوسروں کی پوجا کریں گے، اللہ ایک کی پوجا نہیں کریں گے۔ تم الزام لگا رہے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب آ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ کہنے والے کہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو شرک کرتے تھے، تم موجود تھے اس وقت؟ جو ان پر الزام لگا رہے ہو انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی یہودی رہنا، تم الزام لگا رہے ہو۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، چلیے یہ کل سے، مولا صلی وسلم دائما ابدا